الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، ان دنوں میں ہمارے ملک میں شدید بارشوں کی مشکلات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سیلاب بھی ہیں. ایک سیلاب وہ ہیں جو دریاؤں کے ذریعے سے میدانی علاقوں میں آتے ہیں، وہ بھی بہت نقصان پہنچاتے ہیں. لیکن ایک سیلاب وہ ہیں جو آج کل پہاڑی علاقوں میں اور وہاں کی ندی اور نالیوں میں ہیں، اور بغیر ندی اور نالوں کو بھی جو ہے وہاں پر سیلاب کی صورتحال چل رہی ہے. تیز بارشیں ہیں، بادل پھٹ رہے ہیں. بارشیں نہیں ہو رہی بلکہ بادل پھٹ کے وہ پانی جو ہے وہ پورا کا پورا ندی کی شکل میں وہ اوپر سے نیچے کو آ رہا ہے. آپ نے پہاڑی علاقوں میں دیکھا ہوگا کہ جہاں پانی اونچائی سے نیچے کی طرف آ رہا ہوتا ہے
وہ چند 100 فٹ اونچائی سے آ رہا ہوتا ہے تو اس کی تیزی خوفناک تیزی ہے۔ تو جو آسمان سے آ رہا ہے جو پانی ندی کی شکل میں پورا کا پورا بادل پھٹ کے پورا کا پورا آ رہا ہے، تو اس کے اندر پریشر کتنا ہوگا۔ پھر وہ جب نیچے اترتا ہے تو پہاڑی علاقوں میں وہاں پر بھی ڈھلان ہوتی ہے، تو وہ پریشر اس کا برقرار رہتا ہے اور وہ بڑے بڑے پتھروں کو دھکیلتا ہے، جن پتھروں کو کرینے مشکل سے اٹھا پاتی ہیں۔ وہ پتھر جو ہے وہ ایسے بہ رہے ہوتے ہیں جیسے تن کے بہ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ میدانی علاقوں میں جب سیلاب آتا ہے تو سیلاب واپس چل جاتا ہے، بلڈنگیں بچ جاتی ہیں، اور بس اوقات بلڈنگ گر بھی جائے تو اس کا سارا ملبہ وہیں رہتا ہے۔ لیکن وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ جب سیلاب آتا ہے تو زوردار آتا ہے تو وہ ملبے کو بھی، پورے مکانات کو، آبادی کو، بازار کو، ملبے کو، ساری چیزوں کو دھکیل کے ساتھ لے جاتا ہے، مکان بھی ساتھ، مکین بھی ساتھ، سارے اس کے اندر جو ہے وہ اندر نکل جاتے ہیں۔ اور پھر یہ میدانی علاقوں میں جو سیلاب آتے ہیں، ان سے پانی سے نکلنے کا موقع بھی ان کو مل جاتا ہے۔ وہ اس رفتار سے آ رہا ہوتا ہے کہ پہلے کوئی نکلنا چاہے تو نکل جائے، سیلاب آ بھی جائے تو اس کے اونچا ہوتے ہوتے بھی وقت لگتا ہے، اور وہاں سے بھی نکلنا چاہیں تو وہ نکل سکتے ہیں، اور اپنے سامان اٹھا کے بھی وہ نکل جاتے ہیں۔ سامان بھی کچھ نہ کچھ ساتھ لے جاتے ہیں، جانور بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ لیکن جس قسم کے سیلاب ہمارے پہاڑی علاقوں میں آ رہے ہیں وہ اتنے اچانک آتے ہیں کہ سنبھلنے کا موقع نہیں۔ ایک سکول کی طرف ایسے ہی سیلاب آ رہا تھا تو استادوں نے کہا بچوں سے کہ بھئی بستے چھوڑ کے بھاگو، جلدی بھاگو، بس جو بھاگ گئے وہ بچ گئے۔ تو یہ مشکلات ہے، اور یہ مشکلات آتی رہتی ہیں، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری آزمائش ہم کریں گے، بشیء من الخوف، خوف بھی آئے گا، والجوع، بھوک بھی آئے گی۔ آج دیکھیے کہ جہاں سیلاب متاثرین ہوتے ہیں عام طور پہ میدانی علاقوں میں، تو وہاں تک امدادی سامان بھی پہنچ جاتا ہے، اور پہنچانے کے لیے راستے ہوتے ہیں، پل ہوتے ہیں، لیکن ان علاقوں میں سڑکیں بھی ختم ہیں جہاں گاڑی چل سکے، اور وہ پل بھی ختم ہیں جن کو عبور کر کے ان تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اور پہاڑی لوگ جو ہیں وہ پیدل چل لیتے ہیں، لیکن وہاں پتھر اتنے پڑے ہوئے ہیں کہ ان کے لیے پیدل چلنا مشکل ہے، امدادی سامان نہیں پہنچایا جا سکتا ان تک، اتنی زیادہ مشکلات ہیں۔ تو بہرحال ان مشکلات میں کرنے کے کام کیا ہیں؟ ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا، اس لیے اسباب کو اختیار کرنا چاہیے۔ اسباب کو اختیار کرنا یہ انبیاء کا طریقہ ہے، اسباب کو اختیار کرنا یہ صحابہ اکرام کا طریقہ ہے۔ صحابہ اکرام نے حکومتیں چلائی ہیں، ظاہر بات ہے کہ اس زمانے کے جو اسباب تھے ان کو اختیار کر کے حکومتیں چلائیں۔ اسباب اختیار کرنے چاہیے، لیکن کتنے بھی اسباب اختیار کر لیے جائیں، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان ممالک میں بھی قدرتی آفات آتی ہیں۔ ہمارے پاکستان کے ساحل کے ساتھ ساحلی علاقہ کافی ہے اور سمندر کافی لگتا ہے، لیکن سمندری طوفانوں سے شہر تباہ ہو گئے ہوں یہ آپ نے بہت کم سنا ہوگا۔ پاکستان اللہ کا فضل ہے،
لیکن ترقی یافتہ ممالک میں زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، اور وہ ایسے طوفان آتے ہیں کہ شہروں کو بہا کے لے جاتے ہیں، تباہی میں جاتی ہے۔ امریکہ میں ہو جاتا ہے، جاپان میں ایسا ہو جاتا ہے، تو بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک میں ایسا ہوتا ہے۔ قدرتی آفات آتی ہیں، آگیں بھی لگی ہیں بعض شہروں میں، اور بے قابو بھی نہیں۔ امریکہ میں بھی گزشتہ کچھ مہینے پہلے آگ لگی ہے، ایک شہر میں لاس اینجلس میں غالباً لگی تھی، اور وہ کافی دیر باقی بھی رہی ہے، اور ان کے وسائل جواب دے بیٹھے تھے۔ تو کافر جو ہے وہ ایک ہی کام کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کریں، لیکن مسلمان جو ہے وہ اسباب کو کافروں سے بھی زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات اسباب ایسے ہوتے ہیں جن سے فائدے کی توقع بہت کم ہوتی ہے، 10% ہوتی ہے، 5% ہوتی ہے، 15% ہوتی ہے، کامیابی کی توقع زیادہ نہیں ہوتی۔ کافر وہاں پر مایوس ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسباب جو ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ بھی نہیں ہیں، لیکن مومن سمجھتا ہے کہ اسباب اللہ کے اختیار میں ہیں، اور جو اس کے ثمرات اور نتائج ہیں گو ہمیں نظر آ رہے ہیں 5%، ہمیں کامیابی نظر آ رہی ہے 10%، ہمیں کامیابی نظر آ رہی ہے 15%، تھوڑی نظر آ رہی ہے، لیکن جس ذات کے ہاتھ میں اس کے نتائج ہیں وہ اسی کمزور اسباب پہ بھی اگر وہ نتائج اچھے مرتب کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان دعاؤں پہ رہتے ہیں، مسلمان یہ کہہ کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، مسلمان یہ کہہ کے یہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ ابتلا ہے، مسلمان اسباب اختیار نہیں کرتے۔ نہیں، مسلمان نے کبھی اسباب کا انکار نہیں کیا۔ بلکہ اللہ پہ توکل بھی اسباب اختیار کرنے کے بعد کرتے ہیں، پہلے اسباب اختیار کرتے ہیں پھر اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر سے مصر گئے غلہ لینے کے لیے۔ اب یہ انبیاء کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، سارے کے سارے جوان ہیں، اور انبیاء کے خاندان کا حسن بھی ساتھ ہے، جوانی بھی ساتھ ہے، اور پھر کئی 11 کے 11 10 11 تو یہ اتنے بھائی ہیں، تو یہ اتنے اکٹھے دیکھ کے نظر تو لگ جاتی ہے نا، تو نظر سے بچنا کیسے ہے؟ اللہ پہ بھروسہ کرو۔ لیکن یہ بات سبق دیا حضرت یعقوب علیہ السلام کہ اللہ پہ بھروسہ کرو، لیکن اس سے پہلے کہا کہ بچوں شہر میں ایک راستے سے سارے بھائی داخل نہ ہوں، بلکہ وہاں تقسیم ہو جانا متفرق راستوں سے، متفرق اس زمانے میں شہروں کے دروازے ہوتے تھے، تو متفرق دروازوں سے ایک ایک دو دو کر کے داخل ہونا، سارے اکٹھے بھائی دیکھ کے تو نظر لگ جائے گی تمہیں۔ تو اس کے بعد پھر فرمایا کہ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو اللہ پہ بھروسہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنے کا جو حکم دیا تو وہ حکم اسباب کے بعد کا دیا ہے۔ تو اسباب جو ہے مسلمان زیادہ اختیار کرتا ہے، لیکن مسلمان اسباب پہ بھروسہ نہیں کرتا بلکہ اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو آج اصل میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ کون سے کام ہیں جن کے ذریعے سے مصائب ٹڑا کرتے ہیں، جن کے ذریعے سے مشکلات دور ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں،
بلکہ جو جان کھو بیٹھے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پانی میں ڈوب کے مرنے والے جو ہیں وہ شہید ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مقام شہادت عطا فرمایا۔ اور یہ تو مصیبت میں ساتھ، یعنی سیلاب مصیبت بھی ہے، ڈوبے بھی ہیں، دو چیزیں ہیں وہاں پر اکٹھی۔ کراچی میں ایک قبرستان سے انہوں نے کوئی سڑک نکالنے کا پروگرام تھا یا پل بنانا تھا، تو حکومت نے یہ کہہ دیا کہ فلاں تاریخ تک ہم اس قبرستان کو مسمار کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں۔ کسی نے اپنے عزیز کو قبر سے نکال کے دوسری جگہ لے جا کے دفن کرنا ہو تو کر لیں۔ بہت سے لوگوں نے قبریں کھودی، اندر سے کچھ بھی نہیں نکلا، کہیں سے ہڈیاں نکلی، وہ ہڈیاں لے کے کپڑے میں لپیٹ کے دوسری جگہ لے جا کے دفن کر کے وہاں اس کی ڈھیری بنا لی۔ لیکن ایک باپ بیٹا تھا، وہ بیٹا جو تھا نا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے پکنک پہ گیا، اور یہ ٹھٹھا کے قریب جھیل ہے تو اس جھیل پہ گیا۔ وہاں یہ ہوا کہ کشتی ڈوب گئی اور وہ بیٹا ہلاک ہو گیا۔ اس کی میت جب گھر آئی تو باپ صدمے کو سہ نہ سکا تو وہ بھی انتقال کر گیا، اور کٹھے جنازے اٹھے اور ان کو دفن کر دیا گیا۔ ان کو فوت ہوئے بھی ایک عرصہ گزر چکا تھا، سال ہا سال گزر چکے تھے۔ تو ان کے عزیزوں نے بھی قبر کھودی، لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ ان کی میتیں بالکل صحیح۔ اب وہ جو بیٹا جو پانی میں ڈوب کے شہید ہوا ہے وہ سیلاب کی وجہ سے، سیلاب کی مصیبت کی وجہ سے نہیں، بلکہ پکنک مناتے ہیں۔ اور نوجوان جب پکنک منانے کے لیے جاتے ہیں تو ہنسنا کھیلنا ہی ہوتا ہے نا ان کے، وہ کوئی قرآن پڑھتے ہوئے تھوڑے جاتے ہیں، ذکر اللہ کرتے ہوئے تھوڑے جاتے ہیں، یا تبلیغی جماعت کی طرح گشت کرنے کے لیے گئے ہیں اور واپس استغفار کرتے ہوئے واپس آ رہے ہیں۔ یہ صورتحال تھوڑی ہوتی ہے، تو ہنسی مذاق ہوتا ہے نوجوان جب اکٹھے ہو کے جاتے۔ تو اس طریقے سے جانے والا جو بچہ ہے وہ پانی میں ڈوب کے شہید ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے سالہ سال کے بعد اس کا یہ مقام لکھا ہے۔ اور اس کا باپ تو شہید بھی نہیں ہوا، ایک باپ بیٹے کے صدمے میں فوت ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام کیا دکھایا کہ سالہ سال کے بعد ان کی میتیں ویسی ہیں، اور جو ان کے بال ہیں وہ بڑے ہوئے ہیں اور ناخن بڑے ہوئے ہیں، جیسے زندہ کے بڑھتے ہیں اس طریقے سے ان کے بھی بڑھ رہے ہیں۔ تو بہرحال اصل تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان موقعوں پہ کرنا کیا چاہیے، ایک تو اسباب اختیار کرنی چاہیے، اور یہ ہماری حکومتوں کو اس کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ ہمارے ادارے ہیں لیکن کرپشن کا شکار، فنڈ جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں۔ پہلے کوئی زمانہ تھا کہ فنڈ لگتے تھے، اس میں سے کچھ لگانے والے بھی کھا لیتے تھے، اب جو ہے یہ سارا کا سارا کھاتے ہیں، کچھ لگا دیتے ہیں۔ اب یہ صورتحال ہو گئی، تو اداروں کو فعال کرنا اور تجاوزات کا خاتمہ کرنا اور درخت لگانا، کاٹنے والوں کو پکڑنا، بچانا، اور پانی کے راستوں کو صاف کرنا، یہ جتنے بھی اسباب ہیں ان اسباب کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ وقت آیا تو دوڑ لگا دی وزیر اعظم صاحب نے، اور اس کے بعد نہ کسی وزیر کو پتہ ہے، نہ کسی وزیر اعظم کو پتہ ہے، نہ صدر کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر جب دوبارہ مصیبت آتی ہے تو پھر جاگ پڑتے ہیں۔ تو یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے، اسباب پورے اختیار کرنے چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اعمال بھی ہیں مسلمان کے نزدیک، وہ ہے رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع۔ اس میں اہم ترین چیز جو ہے وہ استغفار۔
استغفار سے اللہ تعالیٰ کا آیا ہوا عذاب بھی ٹل جاتا ہے، جو نہیں آیا اس سے بھی بچت ہو جاتی ہے، اور جو عذاب آ گیا ہے وہ بھی ٹل جاتا ہے۔ بلکہ جتنی عبادات ہیں ان کی قبولیت کے لیے یہ شرط ہے کہ ان کو صحیح طریقے سے کیا جائے۔ اب ہم جمعہ پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، جمعہ شریعت کے قواعد کے مطابق پڑھیں گے تو جمعہ ہوگا، اور اگر میں نماز پہلے پڑھاؤں خطبہ بعد میں دوں تو یہ شریعت کے کام وہی کیا ہے، خطبہ اور نماز، لیکن ترتیب تھوڑی سی بدل دی تو جمعہ صحیح نہیں ہوگا، ہمارا جمعہ خراب۔ لیکن استغفار ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کے سامنے کوئی مخلوق، کوئی قوم گڑ گڑا لے، چاہے ان کو گڑ گڑانا آتا بھی نہ ہو، استغفار کرنا آتا بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ تب بھی ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ چنانچہ یونس علیہ السلام کی قوم جب ایمان نہ لائی اور یہ پتہ چل گیا کہ اب انہوں نے ایمان نہیں لانا، تو پھر اگلا مرحلہ پچھلی قوموں میں یہ ہوتا تھا کہ اللہ کا عذاب ان پہ آتا تھا۔ وہ مرحلہ جب آ گیا تو یونس علیہ السلام نے اللہ کے عذاب کا ان کو بتا کے خود اس بستی سے تشریف لے گئے۔ اب یونس علیہ السلام تو تشریف لے گئے، قوم ابھی ایمان لائی نہیں تھی، تو اللہ کے عذاب کے آثار آنے شروع ہوئے۔ اب قوم نے کہا کہ اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کو مان لیں اور اللہ سے معافی مانگ لیں۔ چنانچہ وہ قوم اکٹھی ہوئی اور اکٹھی ہو کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اب وہ تو صاحب ایمان ہی نہیں تھے، اپنے نبی سے استغفار کا طریقہ بھی انہوں نے نہیں سیکھا ہوا تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے جیسا کیسا ان کا رونا دھونا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ اور بنی اسرائیل کا وہ آدمی گناہگار جس نے 100 قتل کیے تھے، لیکن وہ معافی مانگنے کا طریقہ اس کو نہیں آتا تھا، وہ دوسری بستی میں جا رہا تھا کہ وہاں جا کے وہاں جو عالم موجود ہیں ان سے معافی مانگنے کا طریقہ سیکھوں گا، ان کے ہاتھ پہ توبہ کروں گا، لیکن راستے میں موت آ گئی تو وہ جیسا کیسا اس کے دل میں تھا، اللہ کے سامنے شرمندگی تھی، اللہ تعالیٰ جس نے ابھی سیکھا نہیں تھا استغفار، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قبول کر لیا۔ تو استغفار جو ہے وہ لازماً اثر کرتا ہے جہاں استغفار۔ دوسرا، جہاں نہیں عن المنکر ہو، منکرات سے روکا جاتا ہے۔ یہ ہمارے شمالی علاقے ہیں تو یہاں سیر و تفریح کے لیے لوگ جاتے ہیں، جہاں سیر و تفریح ہوتی ہے وہاں اوریانی بھی ساتھ ہوتی ہے۔ ابھی ہمارے ملک میں وہ اوریانی تو نہیں آئی کہ شلواریں اتار دیں اور چڈیاں پہن کے آ جائیں، وہ تو نہیں آئی، لیکن یہ کہ سر ننگے، بازو ننگے، گلا ننگا، چست لباس، یہ چیزیں بہرحال ہمارے ملک میں آ رہی ہیں۔ اور جن قوموں کو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں عذاب دینا ہوتا ہے، دنیا میں تنبیہ نہیں کرنی ہوتی، وہ اللہ کی نظر سے مکمل گر چکے ہوتے ہیں، ان پہ پکڑ نہیں آتی۔ دبئی پہ کوئی پکڑ نہیں، وہاں ایئرپورٹ پہ اتریں گے تو آپ کو وہاں اوریانی نظر آنے شروع ہو جائے گی، ننگے پھرتے لوگ نظر آنے شروع ہو جائیں گے، عورتیں ننگی پھرتی نظر آنے شروع ہو جائیں گی، وہاں عذاب بھی نہیں آ رہا، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر سے وہ گر گئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو پاک صاف نہیں کرنا چاہتا۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، اللہ میاں ان کے دلوں کو اب پاک کرنا چاہتا ہی نہیں ہے، اس لیے ان پہ کوئی کوڑا بھی نہیں برستا، اور جن پہ پکڑ آتی ہے، جھٹکے لگتے ہیں جن کو، جس قوموں کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ دنیا سے پاک ہو کے جائے، تو وہ ان کو پاک کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ عذاب نہیں، یہ بھی اللہ کی، جس کو ہم عذاب کہتے ہیں، یہ بھی اللہ کی محبت ہے
یہ ہر ایک پہ نہیں آتا، یہ یورپ والوں پہ نہیں آ رہا، اور مسلمان کئی ملک ہیں. اب ملائیشیا جا کے دیکھ لیں، مسلم ملک ہے اور مسلم ممالک بہت ہیں، لیکن ہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ ہم تھوڑا سا بگڑتے ہیں، اللہ نے جھنجھوڑ دیتے ہیں تھوڑا سا. استغفار کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے اللہ کا عذاب ٹلتا ہے، اور اس طریقے سے برائیوں سے روکا جائے. تو ان علاقوں کے لوگ کوشش کریں کہ سیاحت بھی ہو لیکن عریانی بھی نہ ہو، اور کوشش کریں گے انشاءاللہ ہوگی. ہاں البتہ معیار دیں، ہوٹلوں کو معیار دیں، ریسٹورنٹ جو ہیں ان کے معیار بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ جیسے بے حیائی گناہ ہے، اسی طریقے سے لوٹ مار کرنا اور معیار نہ دینا یہ بھی گناہ ہے. اس چیز کا وہ اہتمام کریں تو برائیوں سے روکے، عریانی والی برائی سے بھی روکے، اور جو ہوٹل معیار نہیں دے رہے اور ویسے ہی لوٹ رہے ہیں ان کو، جو ریسٹورنٹ جو ہیں وہ ناقص کام کر رہے ہیں ان کو بھی روکے، کیونکہ یہ بھی گناہوں میں شامل ہے، ان سے بھی روکنا چاہیے. تو نہیں عن المنکر. اور تیسری چیز ہے صدقات. صدقہ جتنا کیا جائے تو وہ خطائیں جو ہے وہ ایسی ہی ختم ہوتی ہیں. رسول اللہ نے فرمایا جیسے آگ پہ پانی ڈالا جائے تو آگ بجھ جاتی ہے، صدقہ کرنے سے خطائیں اس طریقے سے ختم ہوتی ہیں. تو دعائیں اور ہم سب لوگ صدقہ کریں، جو ان لوگوں کا تعاون ہو سکتا ہو ان کو کریں. فی الحال ہم نے نہیں یہاں کوئی کیمپ نہیں لگایا، تو لیکن جو لوگ کر رہے اور ان پہ آپ کو اعتماد ہے کہ وہ وہیں پہنچائیں گے تو وہ لوگ وہاں پہنچائیں، ان کے ساتھ تعاون کریں. تو اس چیز کا، کیونکہ ہمارے ہاں کیونکہ تعلیمی ادارہ ہے، تو اگر ہم یہ کام کرتے ہیں، کچھ چند سال پہلے اسلام متاثرین کے لیے کیا تھا، لیکن جو ہمارا اصل کام پڑھنا اور پڑھانا ہے وہ متاثر ہوتا ہے اور بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، اور کام باقی سارے چھوٹ جاتے ہیں، یہی ایک کام رہ جاتا ہے. تو جو کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ مل کے تعاون کریں. اللہ تعالیٰ کے غضب کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. یہ عذاب ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے، ہمیں اس عذاب کو، ان مشکلات کو پہلے سے ٹال لینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ان مشکلات کو دور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.